نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 63 سورۃ النساء آیت نمبر 94 سے لے کر 104 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 103 تک مکمل کیا ہے، لیکن آیت نمبر 103 کا آخر حصہ ابھی بھی باقی ہے، تو وہیں سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا پھر جب قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پورا کر چکو تم نماز کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو، قیاماً کھڑے ہوئے، وَقُعُودًا اور بیٹھے ہوئے، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اور اوپر اپنے پہلوؤں کے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب اطمینان میں آ جاؤ تم، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو قائم کرو نماز، إِنَّ الصَّلَاةَ بے شک نماز، کانت ہے علی المؤمنین مومنوں پر، کتابا موقوتا فرض وقت کی پابندی کے ساتھ۔ جنگ میں نماز اسی وقت ہی ادا کی جا سکتی ہے جب موقع ملے، اس دوران بھی اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ پھر جب حالات معمول پر آ جائیں تو نماز کو بھی معمول کے مطابق پڑھو، یعنی جب امن حاصل ہو جائے، خوف جاتا رہے، اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز پوری پڑھو، اور اس طرح سے پڑھو جس طرح تمہیں اس کی حدود، خشوع و خضوع، رکوع و سجود اور دیگر ارکان کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ آخر میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ نماز کے اوقات پر قرآن پاک میں سورہ اسراء آیت 78 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، اور قرآن فجر سے مراد یہاں پر فجر کی نماز ہے، بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنا حاضر کیا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کے بارے میں بتایا۔ نماز کے اوقات کے بارے میں احادیث بھی آتی ہیں۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دن ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ پھر جب سورج ڈھلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اقامت کا حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اقامت کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اقامت کا حکم دیا تو انہوں نے عصر کی اقامت کہی، اس وقت جب سورج بلند، سفید اور شفاف تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی اقامت کا حکم دیا، انہوں نے جب سورج غائب ہو گیا تو اقامت کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اقامت کا حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی اقامت کہی جب شفق غائب ہو گئی۔ شفق کہتے ہیں آسمان کی سرخی کو یا پھر آسمان پر موجود سفیدی کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کا حکم دیا، انہوں نے اندھیرے میں اذان دی اور فجر کی اقامت کہی جب سورج طلوع ہو گیا۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ظہر کو ٹھنڈا کریں، انہوں نے ٹھنڈا اور خوب ٹھنڈا کیا، اور عصر میں پہلے دن کے مقابلے میں تاخیر کی، اور ایسے وقت پڑی کہ سورج بلند، صاف شفاف تھا، اس میں زردی نہیں آ گئی تھی، اور مغرب کی نماز شفق غائب ہونے سے پہلے پڑی، اور عشاء کی نماز تہائی رات گزرنے کے بعد پڑی،
اور صبح کی نماز پڑھی اور اسے خوب روشن کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے اوقات پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے جو اوقات تم نے دیکھے ان کے درمیان تمہاری نماز کے اوقات ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ذریعے یعنی عملی نمونے کے ذریعے نماز کے اوقات سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اول وقت میں تمام نمازیں پڑھائیں اور دوسرے دن آخر وقت میں نماز پڑھائی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حدیث کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے اوقات جو تم نے دیکھے ان کے درمیان تمہاری نماز کے اوقات ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے۔ آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قد کے برابر اس کا سایہ اس کو نظر آئے گا، تو اس وقت تک ظہر کا وقت ہے۔ اور عصر کا وقت سایہ برابر ہونے سے لے کر دھوپ میں زردی آنے تک ہے، یعنی جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ تب تک ہے جب تک دھوپ میں زردی نہیں آ جاتی۔ اور نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق غائب ہونے تک ہے، اور عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر ٹھیک آدھی رات تک ہے۔ آدھی رات آپ جو بھی ہماری ٹائمنگز رات کی ہوتی ہیں، یعنی اگر آپ پوری رات کا ٹائم کیلکولیٹ کر لیں اور پھر اس کو آدھا کر لیں تو اس آدھے ٹائم تک عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اس وقت عشاء تقریباً 8 بجے ہو رہی ہے اور فجر تقریباً 5:15 کے قریب ہو رہی ہے، تو یوں 9 گھنٹے کی رات بنتی ہے۔ تو 9 گھنٹے کو اگر ہم آدھا کریں تو 4.5 گھنٹے، 4.5 گھنٹے کے حساب سے عشاء کا ٹائم 12:30 بجے رات کو ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر ٹھیک آدھی رات تک ہے، اور صبح کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کے اوقات بتائے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ الحمدللہ ایسی اپلیکیشنز آ گئی ہیں، ایسے کچھ نماز کے اوقات کے کارڈز بنا دیے جاتے ہیں کہ آپ کو سورج کی پوزیشن دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ نماز کے ٹائمنگز الحمدللہ گھڑی کے مطابق بتا دیے گئے ہیں۔ اور جو اپلیکیشنز وغیرہ اسمارٹ فون میں ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھیں تو اس طریقے سے سورج کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ بھی شو کی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ گرمی اور سردی میں نماز ظہر کے اوقات تھوڑے فرق ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، اس لیے کہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث میں آپ دیکھیں تو گرمی کے موسم میں جو ظہر پڑھنی ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو۔ تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ شدت کی گرمی میں سورج ڈھلتے ہی فوراً نماز نہ پڑھو، تھوڑی دیر کر لو۔ اور ٹھنڈے وقت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عصر کی نماز کے وقت میں اس کو پڑھو، یہ کہ سورج ڈھلتا ہے تو تھوڑا سا اس کو مزید ڈھلنے دیا جائے تو اس سے گرمی کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا موسم بہتر ہو جاتا ہے تو پھر نماز پڑھو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سردی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھنے میں جلدی کرتے، یعنی سورج ڈھلتے ہی پڑھ لیتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہو جاتا ہے، تو سردیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سورج ڈھلتا تھا تو فوراً ظہر پڑھ لیتے تھے، لیکن گرمیوں میں سورج ڈھلنے کے بعد تھوڑا سا ٹائم لے کر پھر ظہر کی نماز کی ادائیگی کرتے تھے۔ تو گرمی اور سردی میں نماز ظہر کے اوقات تھوڑے فرق ہو جاتے ہیں۔ پھر نماز فجر اندھیرے میں پڑھنی چاہیے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں
چادروں میں لپٹی ہوئی جب نماز صبح سے مراد یعنی فجر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ نماز فجر اندھیرے میں پڑھنی چاہیے. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھاتے جب ہم میں سے کوئی شخص فراغت کے بعد اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں 60 سے لے کر 100 تک آیتیں پڑھتے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں فجر کی نماز شروع کی اور اجالے میں اس کو ختم کیا کرتے تھے. تو نماز فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات طویل ہوتی تھی، جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں 60 سے لے کر 100 تک آیتیں پڑھتے تھے. اس کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں، اور ویسے بھی فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی فضیلت قرآن میں موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات فجر کی نماز میں طویل ہوا کرتی تھی. پھر مزید اس حدیث میں آگے آتا ہے اور ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، اور عصر اس وقت کہ کوئی شخص عصر پڑھ کر شہر کے پرلے حصے یعنی تقریباً 4 میل تک اپنے گھر جاتا تو سورج ابھی تیز ہوتا، یعنی اول وقت کی بات ہو رہی ہے. اور مغرب سورج غروب ہونے پر، اور عشاء کی نماز میں تہائی رات تک دیر کرنے کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر یہ کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا. پھر فرمایا اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ ہوتی تو عشاء کی نماز کا اصل وقت یہی وقت ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی امت پر مشقت ڈال دوں گا تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ عشاء کو 1/3 رات تک یا آدھی رات تک مؤخر کریں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کمزور کی کمزوری، بیمار کی بیماری اور حاجت مند کی حاجت نہ ہوتی تو میں اس نماز یعنی عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کر دیتا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی آتی ہے اور سنن نسائی میں بھی آتی ہے. اب نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھنا کیوں مستحب مانا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبل از عشاء یعنی عشاء سے پہلے سونا اور بعد از عشاء یعنی عشاء کے بعد گفتگو کرنا مکروہ ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یعنی نماز عشاء سے پہلے نیند اور اس کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس لیے نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے کہ جتنا آپ میکسیمم اپنے دنیاوی کاموں کو نپٹا کے پھر نماز پڑھیں اور جلد از جلد سو جائیں. پھر یہ کہ اگر نماز کے وقت کو ختم ہونے میں کچھ منٹ بھی باقی ہوں تو نماز ادا کر لینی چاہیے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لے وہ اپنی نماز پوری کر لے. اب اس کی نماز ادا ہوئی یا قضا یہ بات تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز پوری کر لے. اور جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لے تو وہ بھی اپنی نماز پوری کرے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ نماز کا ٹائم بالکل آخر پر چلا گیا تو اب ہم بعد میں ہی نماز پڑھ لیں گے، جو اگلی نماز ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا سا بھی وقت باقی ہے، اتنا وقت بھی باقی ہے کہ آپ وضو کر کے اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں تو کر لیں. ایک روایت میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز میں سے 1 رکعت پالی
پس تحقیق اس نے وہ ساری نماز پالی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی 1 رکعت ادا کی اور پھر سورج طلوع ہو گیا تو وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت ادا کر لے. یہ روایت کی سند صحیح مسلم کی شرط پر ہے، یعنی یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے. ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی 1 رکعت اور طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی 1 رکعت پالی، اس نے ان دونوں نمازوں کو پا لیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی آخر وقت بھی باقی ہے، بالکل ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے، چند منٹ رہ گئے ہیں، نماز پڑھ لینی چاہیے. اس نماز کا اجر تو وہ نہ ہوگا لیکن فرض ادا ہو جائے گا، اور وہ شخص تارک فرض نہ ہوگا. ہم سب کو یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے تاکہ کبھی ایسے حالات میں فرائض سے نہ رہ جائیں. اور انسان پر ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ اس کو کوئی مشکل پیش آ جائے یا پھر اس کو نیند آ جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلی فرصت میں نماز پڑھ لینی چاہیے تاکہ ہم اول وقت کا اجر پا سکیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کون سی صورتحال پیش آ جائے. ایسی صورتحال میں کہ نماز فجر بالکل وقت کے ختم ہونے سے چند لمحوں پہلے شروع کی گئی تھی، اب فرض نماز تو ادا ہو گئی لیکن سنتیں ابھی بھی باقی ہیں، تو فرض کے ادا کرنے کے بعد فجر کی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اشراق تک انتظار کر لیں، کیونکہ اشراق کا ٹائم تقریباً 20 سے 25 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے، تو ہم اشراق تک انتظار کر لیں پھر سنتیں ادا کر لیں. اب ہم نماز کے اوقات کے حوالے سے ساری فقہ پڑھ رہے ہیں، تو ہم سب کا اس بات کو جاننا بھی ضروری ہے کہ نماز کے ممنوع اوقات کون سے ہیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد سورج چڑھنے تک نماز پڑھنے سے، یعنی نفل نماز پڑھنے سے منع کیا. یعنی جب تک سورج بلند نہ ہو جائے تب تک نماز نہیں پڑھنا، اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب طلوع آفتاب اور غروب آفتاب یا زوال کے وقت نماز نہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا حکمت ہے، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلوع آفتاب کے وقت نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے. یعنی یہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو کافر لوگ سجدہ کرتے ہیں. اور نہ غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھا کرو کیونکہ یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے. یعنی یہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور کافر لوگ اس وقت اس کو سجدہ کرتے ہیں. اور نہ نصف النہار یعنی زوال کے وقت نماز پڑھو کیونکہ اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 اوقات میں ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اس حدیث میں اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. طلوع آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھنی ہے کیونکہ یہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، اور چڑھتے سورج کی کافر پوجا کرتے ہیں. اور پھر نہ غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھو کیونکہ یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے غروب ہوتا ہے. سورج اس وقت بھی شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ وقت بھی کافر اس سورج کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. اور نہ نصف النہار یعنی جب آدھا دن گزر جاتا ہے تو اس وقت بھی نماز نہیں پڑھو کیونکہ اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے. اب ان ممنوع اوقات میں ہمیں نفل نماز نہیں پڑھنی ہے، یعنی خود سے کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی ہے، لیکن سبب کی نماز اور عذر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. سبب کی نماز میں استخارہ کی نماز اور حاجت کی نماز ہو سکتی ہے. مثلا آپ کو کسی اہم مسئلے کے لیے
نماز استخارہ پڑھنی ہے تو آپ ان ممنوع اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عذر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ کی کوئی نماز فوت ہو گئی تھی تو آپ اس کو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اب ان ممنوع اوقات پر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو جو صبح کا ٹائم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع آفتاب کے وقت سے جب تک سورج بلند نہیں ہو جاتا نماز پڑھنے سے منع کیا، تو یہ ٹائم تقریباً 20 سے 25 منٹ کا ہے۔ اگر ہم سبب کی نماز اور عذر کی نماز کے لیے اس 20-25 منٹ کا ویٹ کر سکتے ہیں تو کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نصف النہار کے ٹائم پر بھی یہ زوال کا وقت بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، یعنی 15 سے 20 منٹ کا ہوتا ہے، تو اگر ہم سبب اور عذر کی نماز کے لیے انتظار کر سکتے ہیں تو کر لینا چاہیے۔ پھر یہ کہ جو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع اوقات ٹل مغرب قرار دیا ہے، چونکہ اس کا ٹائم کافی بڑا ہوتا ہے، اسی لیے اس میں اگر آپ کو کوئی سبب درپیش آ جاتا ہے اور آپ کو استخارہ کی نماز پڑھنی پڑتی ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور آپ کو حاجت کی نماز پڑھنی پڑتی ہے، تو اس صورتحال میں آپ پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظہر کی جو سنتیں ہیں اس کو عصر کے بعد پڑھا تھا۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں۔ آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا، بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے لوگ احکام دین سیکھنے کے آئے تھے، انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی 2 سنتوں سے باز رکھا، بس یہ وہی 2 رکعتیں ہیں جو میں نے عصر کے بعد پڑھی ہیں۔ لیکن اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کی ایک طرح سے ادائیگی کی تھی، اور ایک روایت ایسی بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے منع فرمایا کہ اگر کسی کی سنتیں باقی ہیں تو اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں البتہ فرض نماز کوئی فوت ہو گئی ہے تو اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اگر یہ 2 رکعتیں ہماری بھی فوت ہو جائیں تو کیا ہم اس کو ادا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ یہ مسند احمد میں آتی روایت۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عصر کے بعد نماز پڑھتے تھے لیکن دوسروں کو اس سے منع فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وصال فرماتے تھے۔ وصال یعنی مستقل 3 دن کا روزہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لیکن دوسروں کو اس سے منع کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بلا سبب نفل پڑھنا ان اوقات میں درست نہیں ہے۔ اگر کوئی سبب ہو یا عذر ہو، مثلا یہ کہ استخارہ کی نماز کی ضرورت پڑ گئی ہے، یا حاجت کی نماز کی ضرورت پڑ گئی ہے، یا پھر کوئی فرض نماز فوت ہو گئی ہے، تو اس کو ادا کر لیا جائے۔ پھر یہ کہ حرم میں نماز کے لیے کوئی ممنوع اوقات نہیں۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا جبیر مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد مناف، تم نے کسی کو نہیں روکنا، جو کوئی دن اور رات کی گھڑی میں جب چاہے اس گھر کا طواف کرے یا اس میں نماز پڑھے۔ اسے ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، بیہقی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو حرم میں کوئی ممنوع اوقات نہیں، ہر وقت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اگر کوئی نماز فوت ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے۔ عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم خیبر سے واپسی پر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اچھا ہو جو یہاں اتر پڑیں، یعنی ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک جائیں، سارے لوگ تھک گئے تھے سفر کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہ تم سو جاؤ گے اور نماز فجر کے لیے نہ اٹھو گے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹے کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اور اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ جیسے تم یہاں پر رکو گے تو تم چونکہ اتنا تھک گئے ہو تم لوگ سو جاؤ گے اور یوں ہماری فجر نکل نہ جائے۔
سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جگا دوں گا. یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رسپانسبلٹی لی. چنانچہ سب لوگ سو گئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی سے پیٹھ لگائی تو نیند نے غلبہ کیا اور وہ بھی سو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھے جب سورج کا کنارہ نکل آیا تھا. یعنی سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہارا قول کہاں گیا؟ یعنی جو تم نے کہا تھا کہ میں سب کو اٹھاؤں گا تو تمہارا قول کہاں گیا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے تو ایسی نیند آئی ہے جیسے پہلے کبھی نہ آئی تھی. آج تو میں کچھ زیادہ ہی گہری نیند سو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب چاہا تمہاری روحیں قبض کر لیں اور جب چاہا تمہیں واپس دے دیں. اے بلال اٹھ اور نماز کے لیے اذان دے. چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جب سورج ذرا بلند اور سفید ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا بھی نہیں ڈانٹا. کیونکہ نیند کے معاملے میں انسان بے بس ہے. اس پر اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور یہ ایک صورتحال بنی جس سے امت کو ایک مسئلے کا حل مل گیا، اور وہ یہ کہ اگر کوئی اپنی نماز کے ٹائم پر سویا رہ جائے تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے ایسے شخص کو بلا تاخیر نماز ادا کر لینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کا وقت ادا یہی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے یا اس وقت سویا ہوا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یاد آتے ہی ادا کر لے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں حالتوں میں انسان مکلف نہیں ہوتا، ایک نیند اور دوسرا نسیان یعنی بھول جانا. تو اب اگر کوئی اپنی نماز بھول جائے تو یاد آنے پر اسے چاہیے کہ ادا کر لے. ایسا تب ہوتا ہے کہ آپ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں تو کبھی آپ کو ایسا وہم سا ہو جاتا ہے کہ شاید آپ نے نماز پڑھ لی ہے لیکن پڑھی نہیں ہوتی ہے. تو کبھی نہ پڑھی ہوئی نمازوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پڑھ لی اور یہ سوچتے ہیں کہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، تو یاد آنے پر پڑھ لیں، یہی اس کا کفارہ ہے. اور اسی طرح سے جب نیند آ جائے تو اٹھتے کے ساتھ ہی نماز کو ادا کیا جائے. ہم تو بچپن سے ایک یہ چیز سنتے آ رہے تھے کہ اگر کوئی نماز فوت ہو جاتی ہے تو اس کو اگلی جو نماز آئے گی اس سے پہلے ادا کرنا چاہیے. تو ہم سب نے اپنی اصلاح کرنی ہے کہ اگر ہماری کوئی نماز ان وجوہات کی بنا پر فوت ہو جاتی ہے تو لازمی طور پر ہم نے فوراً اس کو بلا تاخیر ادا کرنا ہے. کہ نیند کھل جائے تو وہی وقت ادا ہے اور اگر یاد آ جائے تو وہی وقت ادا ہے. اب نماز کو ٹائم پر کون نہیں پڑھتا، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کا ذکر تھوڑا بہت ہی کرتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی جو نماز کو لیٹ کرتے ہیں وہ منافق ہیں. نماز کو لیٹ پڑھنا منافقت کی علامت ہے. اب کوئی سورج کو تو نہیں دیکھتا رہتا، اب یہ ہے کہ گھڑی کو لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے، پڑھ لیں گے، اور یوں نماز کو تاخیر سے پڑھنا ان کا معمول ہوتا ہے. تو اس حدیث میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ ایسا شخص منافق ہے. پھر یہ کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل ویلیوڈ ہے، افضل ہے، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے. سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اول وقت پر ادا کرنا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی نماز کو اول وقت ادا کرنے میں ہے اور آخر وقت میں ادا کرنا اللہ کی طرف سے معافی ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی اول وقت میں جو نماز ادا کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو آخر وقت تک پڑھنے کی جو اجازت دی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے معافی ہے.
لیکن پھر بھی اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، اول وقت میں ہی نماز پڑھنی چاہیے. لیکن کسی مجبوری کے تحت کبھی نماز لیٹ ہو جائے تو یہ جو آخر ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے معافی ہے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز آخر وقت میں نہیں پڑھی مگر صرف 2 بار، یہاں تک کہ وفات پائی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نماز کو کبھی تاخیر سے نہیں پڑھا، صرف 2 بار ایسا ہوا تھا. ہم میں سے کون ہے جو یہ بات کہہ سکتا ہے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر اپنی نماز کو تاخیر پڑھ لے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، علی 3 باتوں میں تاخیر نہ کرنا. ایک، نماز میں جب اس کا وقت آ جائے یعنی آن ٹائم نماز پڑھنا. دوسرا، جنازے کی تدفین میں جب تو وہاں موجود ہو، یعنی کسی بھی مردے کو دفنانے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جیسے ہی اس کے تدفین کے معاملات ترتیب دے دیے جائیں فوری طور پر تدفین کر دینی چاہیے. تیسرا، اور ایسا شخص جس کی بیوی فوت ہو چکی ہو اور ایسی عورت جو بیوہ ہو چکی ہو تو اس کا نکاح کر دو، یعنی اس کے نکاح میں تاخیر مت کرو جب اس کا بر یعنی کفو جوڑ مل رہا ہو. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اب ان 3 باتوں کی تلقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کی کہ یہ تینوں چیزیں آن ٹائم ہونی چاہیے. نماز آن ٹائم ہونی چاہیے، جنازے کی تدفین آن ٹائم ہونی چاہیے یعنی اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں اکثر جنازے کو کافی تاخیر سے دفنایا جاتا ہے، کبھی کسی رشتہ دار کے انتظار میں اور کبھی کسی رشتہ دار کے انتظار میں. حالانکہ اس معاملے میں جتنا جلدی ہو سکے کرنا چاہیے، بلکہ انتظار کرنا صلہ رحمی سمجھا جاتا ہے. مثلا اگر باپ فوت ہو گیا ہے اور بیٹا بیرون ملک ہے تو اس کو بلایا جاتا ہے اور باپ کی ڈیڈ باڈی کو سرد خانے میں رکھا جاتا ہے، اور یہ سوچا جاتا ہے کہ بیٹے کا موجود ہونا تو بہت ضروری ہے اور اس کو صلہ رحمی سے جوڑا جاتا ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح طور پر بتا دیا کہ ایز سون ایز پاسبل تدفین کر دینی چاہیے. پھر یہ کہ اگر کسی کا انتظار نہ کیا جائے تو وہ اس بات کا برا مانا جاتا ہے. آپ بتائیے کہ کیا یہ برا ماننے والی باتیں ہیں؟ علم کی اتنی کمی ہے کہ ہم بسا اوقات ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہی ہوتا ہے. اگر ہم نے اپنے رشتہ داروں کو بیرون ملک بھیجا ہے کمانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے تو پھر اتنا جگر بھی رکھیں کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر ہم فوت ہو جائیں تو ہماری تدفین میں تاخیر نہ کی جائے، اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کی تدفین بھی جلد از جلد ہو جائے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کا نکاح جلد از جلد کر دو. ہمارے یہاں تو اس بات کو برا سمجھا جاتا ہے کہ اب ان کی شادی کی کیا ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کا بھی نکاح کر دو جب اس کا بر کفو یعنی جوڑ مل رہا ہو. تو نماز کو مقررہ وقت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض وقت کی پابندی کے ساتھ. تو اس میں اپنے عمل کو ہم سب نے چیک کرنا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں یا نہیں، ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، اور نہ تم سستی کرو، کمزوری دکھاؤ، فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، تعاقب میں گروہ کے. یہاں پر القوم سے مراد دشمن قوم ہے، یعنی دشمن کے تعاقب میں سستی نہ دکھاؤ، اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری اور سستی نہ دکھاؤ. ان اگر تکونو تم سب ہو
تعلمون تم تکلیف اٹھاتے. تعلمون کا لفظ حمزہ لام میم سے ہے. علم درد کو کہتے ہیں، تکلیف کو کہتے ہیں. اردو میں بھی یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں المناک. ان تکونوا تعلمون اگر تم سب ہو تم تکلیف اٹھاتے، فإنہم تو بے شک وہ یعنی کافر، یعلمون وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، کما جیسا کہ تعلمون تم تکلیف اٹھاتے ہو. یعنی کفار کو قتل کرنے کے لیے اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تم زخموں کی تکلیف محسوس کر رہے ہو، تو بے شک وہ کافر بھی تکلیف میں ہے جس طرح تم تکلیف میں ہو. تو یہ کفار بھی تمہاری طرح تکلیف میں ہے، حالانکہ یہ تم سے لڑنے میں بزدلی نہیں دکھا رہے. تو جنگ میں تمہیں جانی نقصان یا دکھ پہنچتا ہے، ویسے ہی دشمن قوم کو پہنچتا ہے. پھر جب وہ باطل ہو کر یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں تو پھر تم حق پر ہوتے ہوئے کیوں برداشت نہ کرو. یاد رکھیے گا کہ جہاد کے ساتھ تکلیف ہے. وہ جہاد جو میدان جنگ میں ہو اس میں تو بہت ہی بڑی تکلیف ہے، لیکن عام زندگی میں جب جہاد کرتے ہیں تو اس میں بھی تکلیف آئے گی، اس میں بھی قربانی دینی ہوگی. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تکونوا تعلمون فإنہم یعلمون کما تعلمون. اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں یعنی کفار کو بھی تکلیف پہنچی ہے، یہ تکلیف تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے. وَتَرْجُونَ اور تم امید رکھتے ہو من اللہ اللہ سے، یعنی تم امید رکھتے ہو کہ تمہیں اللہ کی طرف سے ثواب عطا کیا جائے گا. تمہیں نصرت کی امید ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہیں اللہ کی قربت کی بھی امید ہے. تو تم امید رکھتے ہو ثواب کی، نصرت کی اور اللہ کی قربت کی، اور اس کی جنت کی کہ تمہیں جنت ملے گی. مالا جو نہیں یرجون وہ امید رکھتے، یعنی وہ کافر اس کی امید نہیں رکھتے. اگر تم میں سے کوئی شہید ہو جائے یا زندہ سلامت گھر آ جائے، دونوں صورتوں میں تم اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو جو ان کافروں کو امید نہیں. تو پھر تم آخر ان کا پیچھا کر کے ان کو ختم کیوں نہ کرو. اس معاملے میں ہرگز کمزوری اور سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. مومنوں کو جنگ میں صبر کا زیادہ مظاہرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس کی نصرت، اس کی طرف سے ملنے والا ثواب اور اس کی جنت کی امید رکھتے ہیں جس کی کافر امید نہیں رکھتے. وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ عَلِيمًا حَكِيمًا علم والا، حکمت والا. اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اللہ کے احکامات خواہ تمہیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں تمہیں اس کو ماننا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کا جوش بڑھا رہے ہیں اور انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی تکلیف تم اللہ کے راستے میں اٹھاتے ہو یہ باعث سعادت ہے. مومن کی زندگی مجاہد کی زندگی ہے، اور مجاہد کی زندگی قربانی کی زندگی ہے. تو باتیں کر کے اجر نہیں گوانا. آپ دیکھیے تو دنیا کی تعلیم کے لیے پڑھنے والے بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں اور تھکن پر کوئی کامنٹ نہیں کرتے، لیکن دین پڑھنے والے اور ساتھ بڑی بڑی باتیں کرنے والے اگر کوئی مشکل آ جائے، تھکن زیادہ ہو تو غائب ہو جاتے ہیں اور جانے کیا کیا باتیں کہہ ڈالتے ہیں. تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو بھی تکلیف اٹھاتے ہو اللہ کے راستے میں، تمہیں تو اللہ سے ثواب کی امید ہے، تمہیں تو اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ تمہاری بھرپور مدد کرے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ کی قربت کی امید ہے، تمہیں اس کی جنت کی امید ہے. تمہیں تو زیادہ صبر کرنا چاہیے. کافروں کو تو یہ امید بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ اس راستے میں مشقت اٹھاتے، تم سے لڑنے میں بزدلی نہیں دکھاتے، وہ باطل ہو کر اتنا کچھ برداشت کرتے ہیں، تم حق پر ہوتے ہوئے برداشت نہیں کرو گے. تو ہم بھی اللہ کے راستے میں تھکتے ہیں، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں تھکتے ہیں. اللہ کا شکر کہ اس نے کسی اور چیز میں ہمیں نہیں تھکایا.
کسی اور چیز میں ہمیں مصروف نہیں کیا، الحمدللہ اپنے راستے میں بزی رکھا ہے. تو یہاں الحمدللہ ہمارا لیسن مکمل ہوا. ان دونوں آیات کی تلاوت سنتے ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي آمين.